میں مجھے زہر لگتی تھی یہ لڑکی جو ابھی آئی ہوئی تھی، کیا نام ہے بچی کا؟ جتنے بھی صحافتی تنظیمیں ہیں وہ ساتھ مل جائیں، ہم لوگ مل کے، اور کچھ گورنمنٹ کے کوئی آفیشلز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں اور دیکھیں کہ ان مقدمات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور یہ کیوں ہو رہے ہیں۔ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، اور دنیا بھر کی جو تنظیمیں ہیں صحافتی، وہ لوگ بھی ہم سے رابطہ کر رہے ہیں، بلکہ آج ہم ان کو لیٹر بھی لکھنے والے ہیں، UN کو بھی لکھیں گے، باقی جگہوں پہ بھی ہم لکھیں گے۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے آلریڈی اس کی مذمت کی ہے سر۔ اچھا، اس کے اندر ایک بڑا وہ آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا تھا عدالت کے اندر آج کے خیبر پختونخوا کے اندر بھی آپ پر خیبر پختونخوا میں وہاں کی گورنمنٹ کے تھرو مجھے پتہ چلا، ایک صاحب کا مجھے فون آیا، انہوں نے مجھے بتایا کہ عمران صاحب آپ کے اوپر یہاں جو مقدمہ ہوا تھا اس کی ہم نے انکوائری کی ہے اور یہ مقدمہ جھوٹا تھا، بوگس تھا، اس کو ہم نے فارغ کر دیا ہے۔ اور مجھے کسی نے یہ بھی بتایا بعد میں کہ وہاں کے جو کچھ پولیس آفیشلز ہیں ان کو بھی یہ غلط کام کرنے کی وجہ سے ہٹایا گیا ہے۔ میری انفارمیشن کے مطابق ابھی آج اس کو کنفرم کریں گے، مقدمہ ویسے ختم ہو گیا، وہاں سے تفصیلات ہم منگوا لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، آج عدالت میں یہ بھی کہا گیا چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی جانب سے کہ کورٹ کو لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ جو FIRs ہوئی ہیں یہ کسی نہ کسی دباؤ میں ہوئی ہیں۔ تو جو سٹانس آپ کا تھا، ہم لاسٹ ٹائم جو لاہور ہائی کورٹ میں تھے آپ نے تب بھی یہ بات کہی تھی کہ کہیں نہ کہیں سے پریشر آ رہا ہے، آج عدالت بھی وہی بات کر رہی ہے، تو اس کا کوئی حل نکلے گا کہ کون پریشرائز کرتا ہے صحافیوں کے اوپر مقدمات بنانے کے لیے؟ دیکھیں، پاکستان میں پرانا طریقہ کار ہے، پریشرائز ڈفرینٹ طریقوں سے کرتے ہیں، پولیٹیکل گورنمنٹس بھی کرتی ہیں اور دیگر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی کرتے ہیں، طاقتور حلقے ہیں وہ بھی پریشان کرتے ہیں، تو یہ چلتا رہتا ہے صحافیوں کے ساتھ، اٹس پارٹ آف دا گیم، اور یہ ہوتا رہے گا آئندہ بھی، یہ رکے گا نہیں جب تک کہ آپ کوئی پراپر میکینزم بنائیں گے نہیں۔ کوئی ایک ایسا ایریا ہونا چاہیے جہاں پہ جرنلسٹ کو جا کے پروٹیکشن ملے۔ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہو گیا جہاں پہ صحافی سب سے زیادہ غیر محفوظ ہیں، اور یہ جو FIR درج ہوئی ہیں، یعنی وزیر اعظم پاکستان نے اپنے خطاب میں کہا تھا ابھی کہ صحافیوں کے لیے یہ کر رہے ہیں، یا آزادی صحافت کی بات وہ کرتے ہیں اور اپنے ہر خطاب کے اندر ہر جگہ پہ وہ یہ کہتے ہیں، لیکن ان کے دور کے اندر سب سے زیادہ رفتار سے مقدمات درج ہوئے ہیں صحافیوں کے خلاف، اس سے زیادہ تیز پہلے مقدمات ہوئے نہیں۔ تو یہ مقدمات، میں آپ کو ایک حیرت کی بات بتاتا ہوں کہ میرے پہ جو پہلے بھی مقدمہ ہوا تھا وہ تبھی ہوا تھا جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، اور تب انہوں نے دہشت گردی کا مقدمہ کروایا تھا، وہ بھی اس دور میں۔ پھر اسی طرح صحافتی تنظیمیں بیٹھیں، گورنمنٹ بیٹھی، پھر انہوں نے معذرت کی اور مقدمہ ختم کیا۔ تو یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے، طریقہ کار ہے، دباتے ہیں، ڈراتے ہیں اور اس کے بعد مقدمہ کر دیتے ہیں۔ یہ ایکچولی PMLN کی سیاست ایسے ہے کہ آپ کو یا تو صحافی اپنی مرضی کا مل جائے، آپ اس کو اپنے مطابق چلا لیں، اگر نہیں چلتا تو پھر آپ اس کے اوپر اٹیک کریں۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ FIRs درج ہو جاتی ہیں، آپ اور طریقے سے بھی وکٹم بنتے رہے ہیں، مطلب مثال کے طور پر آپ کو نواز شریف نے تقریباً 6 دفعہ، میں اس کا گواہ ہوں کہ آپ کو نوکری سے نکلوایا۔ آپ ابھی ایک چینل آپ نے جوائن کیا تھا، آپ کو وہاں سے بھی نکال دیا گیا۔ اب آپ نے ایک نیا چینل جوائن کیا تھا، وہاں سے آپ کو آن ایئر ہونے سے پہلے ہی آف ایئر کر دیا گیا، یہ میری انفارمیشن ہے۔ تو یہ بھی ایک دفعہ ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے کہ یہ کون پریشرائز کرتا ہے صحافیوں کو، آن ایئر کب کرنا ہے، آف ایئر کب کرنا ہے، اس کو بے روزگار کب کر دینا ہے، یہ بھی تو ڈیسائیڈ ہونا چاہیے۔ FIR کے علاوہ یہ بھی تو ایک بہت بڑا جس کا آپ خود شکار رہے ہیں۔ یہ نامعلوم افراد کرتے ہیں، نامعلوم اور ویسے افراد بھی کب معلوم ہوں گے؟ کل آپ نے دیکھا کہ مریم نواز نے ایک اسٹیٹمنٹ ان کا آیا جس میں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں میڈیا مینیج کرتی ہوں، میرے ہاتھ باندھے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا ان کی میڈیا مینجمنٹ کیسی زبردست ہے، ان کے آپ ہاتھ کھولیں تو پاکستان میں میرے خیال خبریں بھی مریم نواز صاحبہ خود ہی پڑھ کے بھجوا دیا کریں گی رائیونڈ سے کہ یہ سارے TV چینلز پہ چلا دیں، اور خود ہی چلا دیا کریں گی، بلکہ کیپٹن سفتن ہے وہ آج کل ویلے ہیں، ان کو بٹھا دیں اور وہ تجزیے کریں اور وہی خبریں پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو میڈیا مینجمنٹ تو آپ نے ان کی دیکھی ہے اور آپ کو آئیڈیا ہے، اور اسی طرح وہ میڈیا مینیج کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ نے ان کی آڈیوز دیکھی ہیں، جئی تئی پھیر کے رکھ دی انہوں نے سارے میڈیا کی۔ اب ہم لوگ بجائے اس کے کہ کوئی کریٹو کام کریں، اب عدالتوں کے چکر بھی لگا رہے ہیں۔ لیٹس سی ہوتا کیا ہے، فی الحال تو ہمارا کافی صبر باقی ہے۔ مریم نواز صاحبہ اتنی طاقتور ہیں کہ وہ جو چاہیں گی TV پر چلے گا، جو نہیں چاہیں گی وہ نہیں چلے گا۔ پرسوں ایک آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ ایک دن کیپٹن صفدر ناچ رہا تھا مزار قائد پہ کھڑا ہو کے اور عجیب طریقے کا رقص کر رہا تھا، سب کو دکھ ہوا، ہمارے کچھ فوجی دوستوں کو بھی دکھ ہوا۔ سندھ پولیس کی غیرت نہیں جاگ رہی تھی، جاگنے نہیں دی جا رہی تھی، اس پہ کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کے کارروائی کی اور ایک دروازہ ٹوٹ گیا مریم نواز کا۔ وہ دروازہ ٹوٹنے کے اوپر اتنا واویلا ہوا پورے پاکستان کے اندر کہ آرمی چیف کو فون کرنا پڑا، بلاول بھٹو زرداری کو، اسی کے بعد ہوا تھا نا، بلاول بھٹو زرداری کو آرمی چیف نے فون کیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کتنے طاقتور ہیں یہ لوگ۔ اور جسٹس جاوید اقبال صاحب کی جو بیوہ ہیں ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ، ان کا گیٹ انہوں نے گاڑی مار کے توڑا ہے۔ کیا کسی کو فون، کیا انہی خاتون کو ہی فون گیا آرمی چیف کا؟ نہیں گیا نا، علامہ اقبال کے پوتے ہیں۔ مریم نواز کے لیے سارا تقدس، ساری عزت، ساری طاقت اور ساری رسپیکٹ ان کے لیے ہے۔ پولیس والے اگر پین نیچے گر جائے تو اٹھا کے دیتے ہیں،
اور یہاں پہ پولیس والے کی رات سے ایک کال بھی وائرل ہوئی ہے, وہ آپ نے سنی ہوگی, لاہور سے آئی ہوئی ہے. بالکل. تو عام آدمی کی کیا عزت ہے, لوگوں کے بیڈ رومز تک یہ پہنچ گئے ہیں, ہزاروں لوگوں کے گھروں کے دروازے توڑ کے دیواریں پھلانگ کے یہ اندر گھسے ہیں پولیس والے. کیا کسی اور کی چادر اور چار دیواری کا تقدس نہیں ہے جس کو پامال کیا گیا؟ یہ صرف ایک ہی خاندان کا ہے. بے نظیر بھٹو مرحوم ایک بات کرتی تھیں, شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کہتی تھی کہ شریف خاندان کے لیے لا آف دا لینڈ کچھ اور ہے اور ہم باقی سب لوگوں کے لیے لا آف دا لینڈ کچھ اور ہے. اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کی یہ بات ہر دور میں سچ ثابت ہوئی ہے, ہر دور میں. یعنی پوری دنیا کے اندر ایک ہی ایسا قیدی ہے جس نے جرم کیا, جرم ثابت ہو گیا اور جیل کاٹ رہا ہے. پوری دنیا میں ایک ہی قیدی ہے, اور وہ 50 روپے کا اسٹامپ دے کے اپنے بھائی کی گارنٹی پہ باہر چلا گیا پاکستان سے. 4 ہفتے کا کہہ کر گیا, آج 2.5 سال سے زیادہ ہو گیا. اور جس نے گارنٹی دی وہ وزیر اعظم ہے. جس نے گارنٹی دی وزیر اعظم ہے. دیکھیں, جو اس خاندان کے لیے سہولتیں ہیں وہ پوری دنیا میں کسی کے لیے نہیں ہیں. اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. میرا تو مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. میرے تو صبح میں اسکول جاتا تھا, میں آپ کو اپنی پرسنل بات بتا دیتا ہوں, کسی بچے کے باپ کی وجہ سے اس کی عزت ہوتی تھی, میرا اس بچے سے جھگڑا ہو جاتا تھا کہ یار اس کا باپ جو ہے وہ فلاں بیوروکریٹ ہے, بالکل, یا اس کا باپ جو ہے وہ فلاں بزنس مین ہے, تو اس کو ذرا آگے بٹھا دو, بھائی تو اٹھ کے پیچھے جا کے بیٹھ جا. میں اس بچے کا بھی کوئی نہ کوئی جگاڑ کر لیتا تھا اس دور میں بھی. تو مجھے بہت برا لگتا ہے شروع سے کہ کسی آدمی کی عزت صرف اس لیے کی جائے کہ اس کے پاس پیسے ہیں یا اس کا خاندان بہت بڑا ہے. ایسے تو نہیں ہو سکتا. بڑے یہودیوں کو پرابلم کیا تھا ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رائٹ ہے, ہمارے بیچ میں آخری نبی آنا چاہیے. پرابلم یہ تھا نا ان کا, ہمارے نبی نے اس بت کو توڑا تھا. تو اگر آپ لوگ یہ بت نہیں توڑ سکتے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس کی سنت کو فالو کر رہے ہیں. ہمارے آقا نے تو یہ نہیں مانا تھا کہ بڑے گھر کا آدمی ہے تو اس کے لیے کچھ اور ہے, چھوٹے گھر کا آدمی ہے اس کے لیے کچھ اور ہے. مجھے زہر لگتی تھی یہ لڑکی جو جب فوج کے خلاف بات کرتی تھی, یہ جو ابھی آئی ہوئی تھی, کیا نام ہے بچی کا, ایمان. مجھے بری لگتی تھی, میں آپ کو سب کے سامنے کہہ رہا ہوں, مجھے واقعی بری لگتی تھی. آپ نے ٹویٹ بھی کیا تھا؟ ہاں, میں نے اس کے خلاف ٹویٹ کیا تھا پہلے. مجھے یہ بری لگتی تھی اس لیے کہ یہ فوج کے خلاف بہت بولتی تھی, اور فوج میری اپنی ہے, مجھے آج بھی اپنی فوج سے اتنا ہی پیار ہے. میں تو کھل کے گلا بھی نہیں کرتا. تو میری فوج ہے, مجھے اس سے بہت پیار ہے. مجھے یہ لڑکی زہر لگتی تھی, لیکن مجھے نا اس کے ساتھ ہمدردی دلوا رہے ہیں میرے اپنے لوگ. کیوں؟ یہی بات مریم نواز کرے تو اس کے دروازے پہ کبھی پولیس نہیں جاتی. یہی بات یہ لڑکی کرے تو اس کے دروازے پہ پولیس بھی کھڑی ہوتی ہے اور مقدمہ بھی درج کروایا جاتا ہے اپنی مدعیت کے اندر. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ خاندان آسمان سے اترا ہوا ہے, یہ کیا عمران بھائی سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا تو جیسے مرضی ملک کو چلائیں کہیں گے؟ یہی تو قصور نہیں ہے کہ آپ کھل کر گلا نہیں کرتے, اور جو ایکس پرائم منسٹر ہیں وہ بھی کھل کر گلا نہیں کرتے, لیکن جو کھل کر گلا کرتے ہیں وہ ان کے سارے مقدمات بھی ختم ہو جاتے ہیں, وہ دوبارہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی چلے جاتے ہیں. جو گلا نہیں کرتے, دیکھیں, سمجھتے میں ہیں. آپ کو فوج کے بارے میں ایک بات بتاؤں یار, سیریسلی میں نے پاکستان کا سارا جغرافیہ دیکھا ہے, اس کے بغیر آپ کا گزارا ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ملک کے اندر آگ لگ جائے گی, ہر طرف تباہی پھیل جائے گی پاکستان میں ہر طرف. ہماری کمزوری ہے ہماری فوج, اور ہماری طاقت بھی ہے ہماری فوج. نہ اس کے بغیر ہمارا گزارا ہے, نہ اس کے بغیر یہ ملک چل سکتا ہے. اب یہ وجہ ہے, اور کیا بولوں. چلیں, اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. تھینک یو.